शफकत वाला काम करे। और शफकत वहीं होती है जहाँ कोई गलती होती है, दारगुजर वहीं होता है जहाँ कोई कोताही। औरत इताअत करे, फर्मा बरदारी करे, उसको हुक्म है, खामन दारगुजर करे, शफकत करे। और कोई कोताही देखे, कोई गलती देखे, उस पर पर्दा पोशी करने की कोशिश करे। याद रखें, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मर्दाने खुदा हैं, जो अल्लाह के बंदे हैं, जो मर्दाने खुदा हैं, फरमाया उनका तरीका तो ये है कि वो अपने घर वालों की बड़ी बड़ी गलतियां माफ करते हैं, बड़ी बड़ी कोताहियां, बड़ी बड़ी। हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जनाबी अबुल हसन खरकानी बहुत बड़े दरवेश सूफी गुजरे और साहिब बसीरत और जिंदा और बेदार मगज सूफी थे। सिर्फ हु वाले सूफी नहीं थे, इनको खबर ही नहीं कि माशरे में मैं खटकता हूँ दिल आलम में कांटे की तरह, और तू फ़कत अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रत अबुल हसन खरकानी खानकाह भी आबाद करते थे, और माशरे में कभी जुल्म होता था तो बादशाहों का जाके हुक्का पानी भी बंद फरमा दिया करते। बड़े बेदार मगज और बेदार ज़हन सूफी थे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा थे। और महमूद गज़नवी आपका मुरीद था, अब बहुत साहिब बसीरत बादशाह हुआ है, वो आपका खिदमत गुजार तो हाजिर होता था। महमूद गज़नवी कहते हैं, जब मैं पहले दिन गया तो बाबा जी मुझे उठ के नहीं मिले, बैठे बैठे सलाम किया। वापस आने लगा तो मुझे छोड़ने आए मेरी सवारी तक। तो मैंने कहा हज़रत जी जब आया था तो पूछा भी नहीं और अब छोड़ने आ गए। तो फरमाने लगे, जब तू आया था तेरे अंदर तकब्बर था, तू कहता था मौलवी बादशाहों को उठ उठ के मिलते, इसलिए नहीं मिला। और अब तू सोच रहा है कि नहीं, सारे मौलवी एक तरह के नहीं होते, इसलिए मैं तेरी इज्जत देना तेरे लिए ज़रूरी समझा है, इसलिए तुझे छोड़ने आया। हज़रत अबुल हसन बड़े साहिब बसीरत आदमी। एक आदमी यमन से आया, कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके मिलने। उसने दरवाजे पे दस्तक दी, हज़रत के घर के दरवाजे, बादशाह के पीर हैं। अंदर से बीबी साहिबा बोली, कौन है दरवाजे पे? फरमाया, मैं यमन से आया हूँ या मिस्र से आया हूँ, बड़ी दूर से, मुलाकात करनी है। हज़रत साहब किधर हैं? तो बीबी कहने लगी, तुझे भी कोई काम नहीं, जिस तरह उसे कोई काम नहीं, तू भी फारग है उसकी तरह, बस यही अल्लाह अल्लाह, यही ड्यूटी है तेरी भी। मैंने कहा यार इतना बड़ा सूफी और घर में इसका क्या हाल है, वो बात करने वाली। तो मैंने कहा जनाब हजरत किधर है? तो कहने लगी वो कोई जंगल में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, ना बच्चों की फिक्र ना घर बार की फिक्र, मसलों से भी पेट भरते हैं कभी, उधर बैठा होगा। जा मिलना है तो तू भी चला जा, दोबारा दरवाजे पे दस्तक ना देना, खबरदार। कहते मेरे वो जो मैं एक जायचा बना के आया था ना अल्लाह के वली का, वो मेरा सारा ही टूट गया। मैंने कहा कुछ नहीं यार, जिसका घर हाल नहीं तो बाहर क्या होगा, अंदर ही कोई तबीयत नहीं। लोग फटाफट इतराज करते हैं, कहते हैं साहब फलां बंदे को नहीं सही कर सके तो। हालांकि ये बात और है, ये पहलू और है। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी अगर काफिर रह जाए, बेटा अगर गैर मुस्लिम रह जाए, तो ये हिकमत इलाही होती है, ये अल्लाह पाक की हिकमत होती है, हिकमत होती है। इसमें पैगंबर की तबलीग में कोई एतराज नहीं किया जा सकता। उसने कहा जंगल में होंगे, तू भी चला जा। कहते वो जो मेरे ज़हन में उनका जाविया था, वो जो एक शख्सियत का रूप मैं बना के, वो तो निकल गया, लेकिन मैंने कहा चल इतनी दूर से आया हूँ, बाबे से मिल ही लेता हूँ, शाम हो गई है, रात भी रहना है। कहते मैंने जंगल की तरफ मुंह किया तो हजरत जंगल से आ रहे थे और शेर पे बैठे हुए थे, शेर पे बैठे थे। फरमाते फिर देर मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा बीबी काबू आती नहीं और शेर को काबू किया हुआ है। फिर वसवसा आया, इत्तकू फिरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, वो तो अल्लाह के नूर से देखा करता है, अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। अल्लाहु अकबर। जब ये बात सुनी ना, उसने कहते मैंने दिल में सोची तो हजरत मेरे दिल की बात जान गए और फरमाने लगे ओ भाई, कहते मैंने कोई हाल बताया नहीं, खुद ही फरमाने लगे मियाँ उसके अंदर सिर्फ एक ही गलती है कि वो जुबान की ठीक नहीं, बिस्तर की बड़ी पाक है, नज़र की बड़ी पाक है, किरदार की बड़ी अच्छी है, मेरे बच्चों को पालती है, बस जुबान की ज़रा ठीक नहीं। और फरमाने लगे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, अगर मैंने उसे निकाल दिया तो और कोई रखेगा नहीं, बेचारी ज़िंदगी सारी परेशानी में गुजार देगी। और फिर अगले लफ्ज़ कहे तो हद हो गई।
فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی ہے۔ فرمایا یہ میرے وظیفوں چلوں عبادتوں سے نہیں آیا شعر، یہ اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو رب نے یہ بے زبان مخلوق میری، اب یہ گنجائش، یہ حکم خامند کے لیے ہے، یہ تقریر سن کے بی بی نہ کہہ دے کہ میں نے بد زبان ہونا ہے، تو آپ فرما برداری کریں میری، تو یہ جس کے لیے بات ہو اسی تک رہے۔ خامند کو حکم ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کی پردہ پوشی کرے۔ گھر جو ہوتا ہے نا، گھر کچھ چیزیں اجازت نہیں دے رہی میری کہ میں کچھ اور بات آپ سے کروں، کچھ آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، دیکھیں پورا وجود سلامت ہو اور اندر روح نہ ہو تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ جڑے نہیں بولے انہیں رہ لینا میرا خیال، وجود ہو سارا سلامت ہے لیکن روح سلامت، بندہ بچ جائے گا؟ بولے نا یار، جنہیں نیند آ رہی ہو بولو، نہیں نہ رہ سکتا۔ پورے گھر میں ہر شے ہو، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پورے گھر میں ہر شے موجود ہو، اگر گھر میں دین نہ ہو تو گھر چلتا نہیں چل سکتا۔ جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر نہیں چلتا، جس میں قرآن پاک نہ ہو وہ گھر، اس لیے کہ دین روح ہے۔ دین، اگر گھر میں دین نہیں تو گھر چل سکتا؟ سن لے حدیث پاک ترمذی شریف کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی حق ہے، یہ آخری بات اس عنوان پہ سنیں، یہ حق آخری ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دعا دی حضور نے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس بی بی کو جزائے خیر دے، اللہ اس پہ رحم فرمائے جو سویرے اپنے خامد کو نماز کے لیے جگاتی ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتی ہے، اور فرمایا اللہ اس خامد پر رحم کرے جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتا ہے، رحم کرے۔ سب سے زیادہ حق میاں بیوی کا ایک دوسرے کا ساتھی ہے کہ انہیں دیندار بنائے۔ دین کی جس بات کا خامد کو پتہ ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ خامد کی ذمہ داری ہے بیوی کو تعلیم دینا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے پردے کا پابند کرانا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قرآن و سنت کے جو احکام پتہ ہے اپنی بیوی کو سکھائے، اس کو بتلائے، اس کو سمجھائے، ذمہ داری ہے اس کی۔ فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کو مذہب سے آشنا کرے، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ قائل کرے۔ خامد بڑی باتوں میں روٹھ جاتا ہے، اگر کبھی اس بات پہ بھی روٹھ جائے کہ آج نہیں روٹی کھانی تیرے ہاتھ کی، انہیں نماز ہی نہیں پڑھی تو آج نہیں میں نے تیرے ساتھ کوئی بات کرنی اس لیے کہ تیری آواز گلی میں نے سنائی دی ہے مجھے، تو خامد کو چاہیے کہ اسے دینداری سکھائے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کہے صاحب تھوڑی روٹی کھا لینی ہے لیکن مہربانی کریں حلال رزق لے کے آئیں، مجھے زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں، میں پرانے پہ گزارا کر لوں گی لیکن میرے بچوں کے حلق سے ہرا نہیں گزرنا چاہیے کہ دینداری ایک دوسرے کو سکھائیں، ایک دوسرے کو۔ حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات، الحمدللہ کافی لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید، جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے۔ فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا، چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ، بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی، بی بی صاحبہ کہتی ہیں میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے، اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، پیران عظام کے آستانوں پہ غریب لوگ رہ گئے، جڑا 4 جماعتاں پڑھ جائے یا پیسے آ جائے انہوں نے تو کسی پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اور اگر بندہ مالدار ہو تو کئی پیر دے آپ مرید ہوندے نے، وہ کہتے ہیں مینوں آپ کنے پیر سلوٹ کر دیں۔ ایک صاحب نے میری ایک دفعہ افطاری کی تو کہنے لگے آپ کی افطاری ہے، اس جگہ ایک اجتماع سے میں نے بیان بھی کرنا تھا، تو واپسی پہ ان کے ہاں انہوں نے مجھے فوٹویں دکھانی شروع کر دی۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، سیلفی، جی بڑے بڑے سیانے بندے ساری دیہڑی یہی کام کر دے رہے اور کم ہی کوئی نہیں سی رہتے، تو وہ مجھے تصویریں دکھانے لگے، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی ہے، پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی ہے، پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی ہے، پیر صاحب دی بھی میں دعوت، 14-15 پیر مجھے گنوا دیے۔ تو کھانے تو بعد مینوں کہنے لگے کہ تسی دوبارہ کدوں آؤ گے؟ میں کہا جدو تسی 200 بندے ہو میرا بھی نام دس لو گے، ادو آ جاؤ گے۔ اب مالدار آدمی
نے تو بعد میں مجھے ایک دفعہ انہوں نے فون کیا, میں کہ وہ بڑے بڑے پیران دی لسٹ میں اپنا نام نہیں شامل کرانا چاہتا. میں نے تو نہ چھوٹے چھوٹے جی رہن دے بھائی, ہم بچتے ہیں اس کام سے, بچتے ہیں ایسے آدمی سے. وہ کسی درویش نے کہا تھا جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن, ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے, بچنا چاہیے. تو مالداروں کے تو آپ بڑے مرید ہوتے ہیں, کئی پیر حاضریاں دیتے پھرتے ہیں, کئی مولوی دستے نگر ہوتے ہیں, معاذ اللہ. اللہ خودداری اور عزت نفس عطا کرے, آمین تو کہہ دیجئے. دینداری کے اللہ توفیق عطا فرمائے. تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد. بی بی شیبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خاوند کو. کس کو؟ کس نے بولے, کس نے نمازی بنانا ہے اور بیوی کو کس نے بنانا ہے؟ پکی گل نے نہیں. میں کونسلر صاحب نو میں کیا ماشاءاللہ جیت گئے ہو, کہندے ہاں جی. میں کہندے جی کوئی حکم ہوئے تو مینوں دسو. میں کہ حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے بندیاں دی ڈیوٹی لانی, کیڑا کیڑا نماز حاضری لانی ہے, کیڑا کیڑا نماز پڑھنا ہوندا ہے تے کیڑا کیڑا نہیں ہوندا. کہنے لگے بڑے سیانے نکلے ہو, پہلا مینوں ہی بسیتے باڑ چھڑیا جی. میں جاؤں گا تے دوجے دی حاضری لاؤں گا نا. تو خاوند نمازی بنائے گا بیوی کو تو اس سے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی. جی تو اگر خاوند کہہ دے تو پڑھیا کر, میرے پیچھے نہ لگی تو کتنی جنی کو تو پڑھنی اونی میں پڑھنی ہے. تو میں آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں. اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا بچے وہ کرتے ہیں جو ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں, صرف بات پہ عمل نہیں کرتے. بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو, وڈیرے کو, اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی, 4 بیویاں ہوتی تھیں, وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے. ان کا جو خادم تھا ملازم, وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا, سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا, میں جاؤں گی. کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی. تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں, آ گئی ہوں, تو اب مہربانی کریں. میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں. چل دبا دے. بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں. یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید, کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں, خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی. اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا, پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی, خبردار. کہتے میں چپ کر کے آ گئی. اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف, پھر آ گئی ہے. میں نے کہا میرے خاوند ہیں, میرے سر کے تاج ہیں, پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو. کہتے ہیں میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں. میں نے جلال فرمایا. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں, تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی, چل دوڑ جا. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی. کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی, برا بھلا بھی کہا, اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا. کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں, یہ باز نہیں آئے گی. اور چلو ہے بھی تو میری بیوی, غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی, کہہ بھی نماز کر رہی ہے. کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی, تو دوبارہ تو نہیں آئے گی. یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ. سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے میں تو میری جان چھوڑ دے گی تو. بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی, آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں. کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے, ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات, سویرے جگا دینا. بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی, وہ رات میں سوئی نہیں. کہتی میں ساری رات رو کے گزار دی, ساری رات, اور بیدار رہ کے گزار دی. سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا, بغل میں مصلی لیا, خامد کو بیدار کیا, وضو کرایا, اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے. اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا, میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں, میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی, وہ تیرے قبضے میں ہے, مقلب القلوب ہے, فضل کر اس کا دل بدل دے. فرماتی ہے میں روتی رہی,
2 रकते पढ़ के मेरी तरफ देखा तो फर्जों की नीयत बांध ली, और 2 फर्ज पढ़ के फिर मेरी तरफ देखा, कहने लगे खबरदार सवेरे जगाने आई तो। मैंने कहा जी नहीं जगाती। मेरी तरफ देख के कहने लगे तू नहीं जगाएगी आज के बाद मैं तुझे नमाज के लिए जगाया करूंगा, मैं तुझे जगाऊंगा। आप फरमाने लगी वो नमाजी बन गए, मैं पहले ही नमाजी थी। जब इन 2 नमाजियों का मिलाप हुआ तो अल्लाह ने सुल्तान बाहू जैसा बेटा अता फरमाया, सुल्तान बाहू जैसा बेटा अता फरमाया। मेरे भाई, मियां बीवी एक दूसरे को दीनदार बनाएंगे, एक दूसरे को नमाजी बनाएंगे, वो एक दूसरे पे। और किस तरह का बड़ा मुश्किल होता है बीवी अपने खामद की तारीफ करे, मुश्किल होती है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ौजा, उनका तरीका ये था कि वो इतनी शनासा हो गई थी, आला हज़रत लिखते थे तो वो वाकिफ़ हो गई थी। वो किताब का आला हज़रत फरमाते तो वही किताब उठा के ज़ौजा लाती। उस ज़माने में कलम बनते थे अपने हाथों से, लोग छुरी लेके उसके साथ कलम बनाया करते थे। तो कलम बना के स्याही रखती, कागज़ रखती, कई दफ़ा डांट देते आला हज़रत, कई दफ़े डांट देते, लेकिन अम्मा जी सुनती। वक्त विसाल आया तो एक दिन फरमाने लगे हामिद रज़ा की माँ, तूने सारी ज़िंदगी मांगा कुछ नहीं, तूने मेरी बड़ी नौकरी की, मेरे दीन के कामों में सबसे बड़ी मददगार तू थी, चल कुछ चीज़ मांग ले। जब दीन के रिश्ते होते हैं तो फिर मामले भी दीनदारी के तय होते हैं। कुछ मांग ले, बड़ा कुछ मांग लेती है ना बीवियाँ, बड़ा कुछ। आला हज़रत की ज़ौजा क्या कहती हैं मैंने आपको सुबह शाम देखा है, मैंने आपके दुख सुख देखे, खुशी गमी में आपका रवैया देखा है, मैंने आपको हमेशा दीनदार और परहेजगार पाया है। अगर मुझे कुछ देना है तो हाथ उठा के मेरी बख्शिश की दुआ कर दें।